زبور 21 فتح یابی کے لیے شکر گزاری۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی۔ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے، تو اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، تیرا داہنا ہاتھ تجھ سے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا۔ تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا۔ خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی، تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا۔ انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا، تو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا۔ اے خداوند، تو اپنی ہی قوت میں سربلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے۔ 30 زبور۔ شکر گزاری کی دعا۔ داؤد کا مزمور۔ ہیکل کی تصدیق کے وقت کا گیت۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اے خداوند، تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گوڑ میں نہ جاؤں۔ خداوند کی ستائش کرو، اے اس کے مقدسوں، اور اس کے قدوس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دھم بھڑکا ہے اور اس کا رحم اور اس کا کرم عمر بھڑکا۔ رات کو شاید رونا پڑے، پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا۔ جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے خداوند سے منت کی۔ جب میں گوڑ میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند، تو میرا مددگار ہے۔ تو نے میرے ماتم کو ناچ میں سے بدل دیا۔ تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا،
میں تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ آمین۔ 67 زبور شکر گزاری کا گیت۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ مزمور یعنی گیت۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ آمین۔ 66 زبور ستائش اور شکر گزاری کا گیت۔ میر مغنی کے لیے گیت یعنی مزمور۔ اے ساری زمین، خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو۔ خدا سے کہو، تیرے کام کیا ہی مہیب ہیں، تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے۔ ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی، وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو، بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں مہیب ہے۔ اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا، وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے، وہاں ہم نے اس میں خوشی منائی۔ وہ اپنی قدرت سے ابد تک سلطنت کرے گا، اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سرکش لوگ تکبر نہ کریں۔ اے لوگو، ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا، کیونکہ اے خدا، تو نے ہمیں آزما لیا ہے، تو نے ہمیں ایسا تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے، تو نے ہمیں جال میں پھنسایا اور ہماری کمر پر بھاری بوجھ رکھا، تو نے سواروں کو ہمارے سروں پر سے گزارا، ہم آگ میں سے اور پانی میں سے ہو کر گزرے، لیکن تو ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لایا۔ میں سوختنی قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا، جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلیں اور میں نے اپنے منہ سے مانی۔ میں موٹے موٹے جانوروں کی سوختنی قربانیاں مینڈھوں کی خوشبو کے ساتھ چڑھاؤں گا، میں بیل اور بکرے گزرانوں گا۔ اے خدا سے ڈرنے والو، سب آؤ سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا کیا کیا۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہے جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ آمین۔ زبور 138 شکر گزاری کا گیت۔
داؤد کا مزمور۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ آمین۔ 118 زبور۔ فتح کے لیے شکر گزاری کی دعا۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں، اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشیدگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا امراء پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے۔ میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ خداوند کا داہنا ہاتھ بلند ہوا ہے۔ خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی، لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا۔ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا
اور خود میری نجات بنا۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا۔ ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ آہ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔